اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا شوہر کو بھی حکم دیا گیا ہے، بیوی کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، گھر کے افراد کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، بڑوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، چھوٹوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو مجھے زبان و شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہاں تک بات جا رہی؟ اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، سب سے زیادہ جو شے لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے وہ ان کی زبان درازی، زبان کا غلط استعمال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے گھر تو بڑا پیارا یونٹ ہے، یہ گھر مضبوط ہوگا تو معاشرے بنیں گے، اور معاشرے بنیں گے تو نظام بھی ٹھیک ہوگا۔ یہاں سے تبدیلی واقعتاً آنی چاہیے، اور اس کی خاطر زبان کو کنٹرول میں رکھنا، زبان کو محفوظ رکھنا، زبان کو درست استعمال کرنا، اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کتنا یہ اہم معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ زبان حفاظت میں رہے گی تو نیکیاں محفوظ رہیں گی، اللہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اور اگر یہ زبان دراز ہو جائے، بد کلامی کی طرف چلی جائے، تو نیکیاں بھی برباد، تو پھر تو گھر بھی برباد ہو جائیں گے، رشتے بھی خراب ہو جائیں گے، رشتے ختم ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، گھر ہو، کاروبار، دوستی، رشتہ داری، تمام جھگڑوں کا آغاز اصلاً ہوتا ہے زبان کے غلط استعمال سے۔ یہ نکاح کے خطبے کے موقع پر جو آیات تلاوت کرتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں زبان کی حفاظت کا حکم۔ آخری اس آیت کا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا۔ ہمارے معیارات بہت سارے، کامیابی ہم سب چاہتے ہیں، حی علی الفلاح کے الفاظ ہم سب سنتے ہیں، اذان میں بھی، اقامت میں بھی۔ اللہ کے ہاں کامیاب کون ہے؟ ہمارے معیارات والا نہیں، اللہ کے معیار والا کامیاب ہوگا، اور وہ معیار ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اختیار کرے۔ نکاح بھی دین سے باہر کوئی حصہ نہیں ہے، دین کا حصہ ہے، دین نے اس کی تعلیم عطا فرمائی۔ تو ایک مسلمان تو نکاح کے موقع پر بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے، نہ کہ سرکشوں کی طرح، باغیوں کی طرح، غیروں کی طرح نافرمانی کے کام کر کے بے برکتی کا معاملہ اپنے نکاح میں کرے، نہ، وہ نکاح کے موقع پر بھی مسلمان رہتا ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہی عظیم کامیابی حاصل کرے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کا فہم مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے، ان تقاضوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ائمہ، ہمارے خطباء، ہمارے نکاح خواہ حضرات، ہمارے اہل علم، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی نکاح پڑھانے کا موقع آئے تو ضرور کوشش کریں کہ ان آیات کا مفہوم و ترجمہ بھی لوگوں کے سامنے ہو، تاکہ ایک نئی زندگی یا زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے تو اس کے لیے دین کی جو رہنمائی وہ بھی ہمارے سامنے رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن.com www.darsequran.com درس قرآن.com www.darsequran.com